بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ایک نہایت ہی اہم بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ بات کو ذرا غور سے سنیے گا۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک اولیاء کرام سے کرامات کا ظہور یہ برحق ہے، اور جو شخص اولیاء کرام کی کرامات کا انکار کرتا ہے وہ گمراہ ہے، کہ بہت سی قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کا انکار کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بہت سی موضوع اور من گھڑت احادیث منسوب کی جاتی ہیں، اسی طرح بہت سے موضوع اور من گھڑت واقعات بھی اولیاء کرام کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں اور ان کی کرامات کہہ کر بیان کی جاتی ہیں۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا، جو آج کل سوشل میڈیا کی زینت ہے، اور جس کو لے کر بدعقیدہ اور گمراہ لوگ اہل سنت پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ وہ واقعہ یہ ہے، اشارتاً عرض کیے دیتا ہوں کہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید فوت ہو گیا، تو اس کے بیٹے نے سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر التجا کی کہ میرا والد فوت ہو گیا۔ خیر، سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مراقبہ کیا، حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اپنے مرید کی روح واپس طلب کی۔ سرکار حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تو اپنے رب کے حکم سے یہ قبض کی ہے، نہ چھوڑوں گا۔ اس پر جھگڑا ہوا، سرکار غوث پاک نے تھپڑ لگایا، زنبیل سے روحیں نکالی اور سب آزاد کر دی۔ یہ واقعہ جو ہے وہ بیان کیے جاتا ہے۔ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 629 پر فرماتے ہیں، یہ روایت ابلیس کی گھڑی ہوئی ہے اور اس کا پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہے۔ احمق جاہل بے ادب نے یہ جانا کہ وہ اس میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعظیم کرتا ہے، حالانکہ وہ حضور کی سخت توہین کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے، جو چیز ناجائز ہے اسے ہمارے علماء کرام ناجائز کہتے ہیں۔ یہ واقعہ من گھڑت تھا تو ہمارے امام اہل سنت نے اسے من گھڑت قرار دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ولی سے کرامت کا صدور ہی ممکن نہیں، ولی سے کرامت کا صدور ممکن ہے، ہاں، جو ایسا واقعہ، ایسی کرامت بیان کی جائے جو قرآن اور حدیث سے مطابقت نہ رکھتی ہو، اس کو تسلیم بے شک نہ کیا جائے۔ لیکن سرے سے اولیاء کرام کی کرامات کا مذاق اڑانا گویا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔